अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। रात के जी शहर इक्तदार के अंदर दो खबरें हैं जो हर जगह पे डिस्कस हो रही हैं। एक तो फील्ड मार्शल का बतौर सीडीएफ नोटिफिकेशन, क्योंकि जब से डॉन के अंदर खबर छपी है कि नोटिफिकेशन क्योंकि नहीं हुआ और अब फील्ड मार्शल बतौर आर्मी चीफ रिटायर्ड तस्वुर होंगे। अब अगर नोटिफिकेशन हो भी जाता है तो कल को ये नुक्ता हर जगह पे डिस्कस होगा और एक बड़ी कानूनी पेचीदगी है कि एक शख्स जो कि रिटायर्ड हो चुका है और उसकी रिटायरमेंट वगैरह फ्रीज भी नहीं हुई और उसका दोबारा नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है। तो एक तो ये चीज बड़ी मशकूक हो गई है और ये भी अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर एक सरकारी मुलाजम के नोटिफिकेशन को सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि बाकी दुनिया के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ कौन लग रहा है कौन नहीं लग रहा। नंबर 2 जी, एक शोशा छोड़ा गया ना, आज शाम के वक्त एक शोशा आया। 3 सियासतदान और 3 जर्नैलों के नाम आ गए, जिसमें बताया गया जी इनको नया गवर्नर लगाया जा सकता है और ये जो पहले फैसल करीम कुंडी है उनको बरकरार रखने का ऑप्शन भी मौजूद है और गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। अभी एक टीवी शो के अंदर बैरिस्टर अकील मलक हुकूमती वजीर हैं, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई कोशिशें हमने ना तेज कर दी हैं, कोशिशें तेज हो गई हैं, 100% गवर्नर राज लगने जा रहा है। अच्छा, अब ये जो सारे शोशे छोड़े गए थे, ये बाजी पलटी कैसे है, पहले मैं नाजरीन को जरा ये बता दूं, फिर अताउर रहमान कोहिस्तानी और ज़िशान नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको इस हवाले से बड़ी अहम खबरें आपके सामने डिटेल रखेंगे। अच्छा जी, नंबर 1 तो सुहेल अफरीदी को बेसिकली ये सब कुछ ना डराने के लिए उन्होंने समझा हुआ कि ये सुहेल अफरीदी ना गंडापुर है। वो जैसे गंडापुर को डरा लेते थे ना कि भाई भाई तुम्हारे 22 बंदे हमारे पास हैं, गंडापुर उधर ही लेट जाता। सुहेल अफरीदी ने कहा कि तुम्हारा ये जो गवर्नर राज है ना, वो मैं रखता हूं जूते की नोक पर। और सुहेल अफरीदी ने जो अभी अभी शफी जान साहब एक टीवी प्रोग्राम में थे, हमारे दोस्त हैं, उनके प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा भाई सबसे पहले तो जो NE-18 है ना, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन की वजाहतें आ रही थी कि जमहूरियत को कमजोर करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उन्होंने कहा सबसे पहले तो NE-18 हरीपुर, उसके अंदर जो DC AC साहब या जितना भी ये रिटर्निंग अफसरान मुलव्वस थे, अमला था, उनको हम निशाने इबरत बनाएंगे, उनको हम पकड़ेंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, स्पेयर नहीं करेंगे। आप तो उनका लगे हुए ना ये गवर्नर राज और XYZ, तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे इस पे शायद खटक और दीगर लोगों का भी वो आ गई थी स्टेटमेंट के आप लगा लें। और फिर एक सीरियस बात भी है, देखिए अगर वाकई आप इतने जोगे हैं, आप लगाना चाहते हैं गवर्नर राज, तो लगा लें। ये अगर किसी को लगता है कि इतना आसान काम है, इससे पहले भी तो वो शोशे छोड़े गए थे ना, PTI पर पाबंदी लगने लगी है, तो अगर लगा सकता है 2/3 मेजोरिटी रखने वाला सूबा, ये कोई पंजाब सिंध या बलोचिस्तान नहीं है कि आप गवर्नर राज। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी ने शोशा छोड़ा है ना और नाम भी सामने है, वो आप जरा लगाए, यानी ये जरूर करे, और कोई काम करे या ना करे, नोटिफिकेशन जाए बाहर में, ये गवर्नर राज वाला जो है ना, वो जरा लगा कर दिखाएं। बहरहाल खबरें और भी है, वो आपके सामने रखेंगे। ये ज़िशान नूर साहब, ये जो शोशा छोड़ा गया डराने धमकाने के लिए, जो भी या सीरियस भी अगर मनसूबा है कि जी वो रिटायर्ड फौजी जर्नैल हैं या कोई सियासतदान है। अच्छा, एक और जो झटका लगा है, वो जो अमीर हैदर हूती साहब, उनको कंसिडर किया गया साबिक वो ANP के वज़ीर आला हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया था अपने दौर के अंदर। अच्छा, और ये याह्या खान साहब के रिश्तेदार भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, वो एमल वली की स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने कहा भाई इस गंदे काम से हमें दूर रखें। तो वो पहला यानी मुखालफत, बजाय इसके कि लोग कहते हैं हाँ हाँ लगाओ लगाओ, अब मुखालफत होना शुरू हो गई। तो क्या कहते हैं, एक तो नोटिफिकेशन, क्या चल रही है खबरें? जी फैसल साहब देखें, एक तो अहम बात यह है कि जो गवर्नर राज की बात की जा रही है ना, गवर्नर राज के लिए 6 नाम सामने आए। एक हाँ, तो अमीर हैदर होती है ANP से, हाँ, उनकी तरफ से तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि जी हम इस गंद में शामिल नहीं होते। हाँ, एक परवेज खट्टर का नाम आ रहा है, हाँ, आफ्ताब शेरपाव का नाम आ रहा है। 3 जो हैं वो साबिक फौजी जर्नैल हैं, उनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रुबानी है, हाँ, और एक तीसरा और नाम है उसके अंदर। अब देखें, जो अहम बात है, जो नाजरीन भी बल्कि जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अवाम का जो मैंडेट है ना, वो जिस भी जमात को मिला हो, 8 फरवरी 2024 को मैंडेट लोगों को मिला, उस मैंडेट को चोरी किया गया। पहले तो जनरल इलेक्शन के अंदर चोरी किया गया, उसके बाद ज़मीनी इलेक्शन जो भी हुए, मैंडेट चोरी किया गया। अब एक बनी बनाई हुकूमत जो 2/3 मेजोरिटी की हुकूमत है, और एक ऐसे सूबे के अंदर हुकूमत है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ठीक नहीं है, दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वहां पर ये गवर्नर राज की बातें करने वाले लोग ये किसी तौर पर भी मुल्क
دوست تو ہو نہیں سکتے نا, یہ سوچ لگائے نا ذرا. نہیں, میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. دوسرا آپ نے جو بات کی نا کہ یہ صرف ایک ڈرانے کے لیے, ایک کیوس پیدا کرنے کے لیے, آپ نے جو 2 ایگزامپلز دی کہ جو سابق وزیر اعلیٰ علی مین خان گنڈا پور تھے, ان کو اسی طرح کی باتوں سے ڈرایا جایا کرتا تھا نا. انہیں کہا گیا کہ جی آپ کے 22 MPs ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں, آپ کی جس وقت دل کرے گا ہم حکومت گرا دیں گے. وہی بات انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کے اندر بھی ڈسکس کی تھی کہ جی اگر ہم کوئی بھی ہینگی بینگی کریں گے ہماری حکومت جا سکتی ہے. پھر دیکھا کہ سہیل افریدی کی جب انہیں ووٹنگ ہوئی تو وہ ایک بھی MP آگے پیچھے نہیں ہوا. تو یہ بیسیکلی ایک کیوس پیدا کرنے کے لیے سہیل افریدی جس لائن پر چلنا چاہ رہے ہیں یا چل رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا ڈریگ کرنے کے لیے کہ جی وہ جو ایک لائن لے کے چل رہے ہیں اس کو ڈریگ کیا جائے. منگل کا احتجاج ہے, فردر آگے احتجاج ہونے ہیں, کوئی لانگ مارچ کی کال فردر آ سکتی ہے. ان تمام چیزوں سے یہ ڈریگ کرنے کے لیے, اور سب سے اہم بات بھی یہ ہے کہ اگر گورنر راج لگایا بھی جاتا ہے وفاق کی طرف سے تو وہ سسٹین نہیں کرے گا, وہ سسٹین ممکن نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا ایک قانونی پہلو, یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 مہینوں کے اندر اندر آپ نے اسی اسمبلی سے اس کی مزید ایکسٹینشن بھی لینی ہوتی ہے. ممکن مطلب کسی طور پر بھی نہ اسمبلی سے وہ ممکن ہے گورنر راج, نہ ہی یہ سسٹین کرے گا کورٹس کے اندر بھی. کورٹس بلکہ جتنی مرضی یہ 27th امینڈمنٹ کے بعد کنٹرول میں کر لیں عدالتوں کو, لیکن گورنر راج سسٹین نہیں کر سکتا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا جو نوٹیفکیشن والا معاملہ ہے اس کے اوپر کیا سرائیاں تو ہو رہی ہیں, وہ تاریخ تو گزر گئی ہے کہ جب نوٹیفکیشن ہو جانا چاہیے تھا. اگر اتنا سموتھ ہوتی چیزیں, اگر اتنی آسانی سے چیزیں آگے جانے والی ہوتی تو پھر اب تک ہو چکا ہوتا. لیکن آج جس طریقے سے وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ آیا, انہوں نے کہا جی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو بیرون ملک کا دورہ ہے اس سے زیادہ اہم یہ نوٹیفکیشن والا معاملہ تھا. تو اگر کوئی اس کے اندر گڑبڑ نہ ہوتی یا چیزیں نہ ہوتی تو میرا خیال ہے وہ ساری چیزیں کر کے کر بھی دیتے ہیں. ابھی آپ نوٹیفکیشن کر بھی دیتے ہیں تو آپ تو کافی چیزیں ڈیمیج تو ہو چکی ہیں, ڈیفیسٹ تو ہو گیا. یاد ہے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تھا, وہاں سے ایک نقطہ اٹھا تھا, پھر دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر معاملہ آیا تھا. تو کل کو یہ نقطہ کسی بھی عدالت کے اندر کم از کم زیر بحث آ سکتا ہے, اس کے اوپر پٹیشنز جا سکتی ہیں, اس کے اوپر عدالتوں کے اندر چیزیں زیر بحث آ سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا نارمل نہیں ہے جتنا حکومتی وزراء کی طرف سے ایک پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے, ہو جائے گا, چیزیں ہو رہی ہیں. اگر کوئی بات نہ ہوتی, چیزیں سموتھلی چل رہی ہوتی تو اب تک یہ نوٹیفکیشن ہو چکا ہوتا. اصل میں بیسیکلی ایک اور بھی چیز آتا ہے رحمان کوہستانی صاحب کہ ابھی کیونکہ ہر جگہ پہ ڈسکس نوٹیفکیشن ہو رہا ہے کہ نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا, یہ ہے وہ ہے, تو ایک گفتگو جو ہے نا الگ طرف ڈائیورٹ کر دی گئی ہے کہ جی وہ گورنر راج لگ جائے گا تاکہ یہ چیزیں وہ ذرا نوٹیفکیشن والا چیزیں جو ہیں وہ پھر ڈسکس ہو رہی ہیں. اور خواجہ آصف صاحب کو شاید کہا گیا ہوگا کہ یہ ذرا آپ وزیر دفاع ہیں, ذرا بیان شان دے دیں کہ وہ ہو رہا ہے, کوئی فکر والی بات نہیں, ورنہ چیزیں تو سیریس ہیں. اگر کوئی اور اہم بات جو گزشتہ رات ابصار عالم صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر جو باتیں کی ہیں, اب ابصار عالم صاحب وہ شخص ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ بغیر وہاں سے پوچھے وہ تو واش روم بھی نہیں جاتے ہوں گے. اور وہ شخص ہیں جو چیئرمین پیمرا جب بنے تھے تو ان سے سوال ہم لوگوں نے کیا تھا نا, ہم صحافیوں نے سوال کیا تھا کہ جی آپ چیئرمین پیمرا بن گئے, اب آپ صحافت کریں گے. انہوں نے کہا تھا نہیں میں تا عمر صحافت نہیں کروں گا, اب میں سرکاری ملازم بن گیا ہوں. لیکن دوبارہ بے شرم بن کے ٹی وی چینل پہ شو بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی ذرا اہم ہے, بھی سرکاری ملازم ہی ہیں. کوہستانی صاحب یہ ذرا بتائیں نا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے صوبے کے اندر لگ جائے گا گورنر راج, تو کیا وہاں کے لوگ اس گورنر راج کو چلنے دیں گے؟ دیکھو میرے خیال میں یہ ہے کہ نا یہ احساب کی جنگ ہے. ابھی میں رضوان گلزئی صاحب جو سینئر صحافی ہے اس کا بھی ٹویٹ پڑھ رہا تھا. احساب کی جنگ ہے وفاق اور صوبائی جو حکومت ہے اس کے درمیان. ٹھیک ہے, کوئی گورنر راج نہیں لگے گا. اس سے پہلے بھی میرے خیال میں سینکڑوں دھمکیاں آئی ہیں کہ گورنر راج لگے گا. لگا لیں نا, کہاں ہے آپ لگائیں, نہیں لگ سکتا. میرے خیال میں جو احتجاج آ رہا ہے نا منگل کے دن جو احتجاج آ رہا ہے وہ شاید خٹک صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر. تو اس طرح کا جب بھی احتجاج آتا ہے تو ایسی کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر وفاقی جو وزراء ہے وہ بھی ٹیلی ویژن پہ آ کے بات جیسے کہتے وہ دیکھتے ہیں کیسے ایک لگتا ہے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ, دیکھتے ہیں لگ کے دکھائے, تو وہ اسی طرح گورنر راج والی دھمکیاں بھی. جی, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گورنر راج لگے گا. ٹھیک ہے, جو حکومت ہے یہی کنٹینیو رہے گی آگے. اور احساب کی جنگ ہے, جو ایک بات تو آپ کو پتہ ہے یہ ہے, سہیل افریدی جو ہے وہ چھوٹا عمران خان ہے, تو پھر احساب کی جنگ میں ان سے جیتنا آسان نہیں ہوگا. ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی, جب ابھی یہ جو نوٹیفیکیشن کی بات آپ کر رہے تھے,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عدالتوں میں بھی جائیں جہاں پہ بھی جائیں، اب نوٹیفیکیشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوٹیفیکیشن جس ڈیٹ کو تھا اسی ڈیٹ کا ڈال کے نوٹیفیکیشن کیا جائے، تو وہ ایک قانونی جو وہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. صرف یہ کہا جائے گا کہ جی ہم نے میڈیا کے تھرو اس کو آگے شیئر نہیں کیا. اس طرح کی بھی کوئی نہ کوئی بات ہوگی. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانی ڈیٹ کے اندر نوٹیفیکیشن ہو جائے. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ جس 27 دن کا یا ہونا تھا. 26 کا جس دن ہونا تھا وہ ڈیٹ ڈال کے. لیکن یہ جو ابھی وفاقی وزراء کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو ٹویٹس آ رہے ہیں، جیسے وزیر دفاع صاحب کا آج ٹویٹ آیا کہ جی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور نوٹیفیکیشن جلد ہو جائے گا. تو یہ وہ ایویڈنسز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ابھی اس لمحے تک جب ہم بات کر رہے ہیں بروز اتوار رات 10 بجے اب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو وہ پرانی ڈیٹ کے اندر اگر نوٹیفیکیشن ہوگا تو وہ چیلنج اور باقی چیزیں تو ہو سکتی ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں، مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے بارہا عدالتوں کے اندر کہ جس ڈیٹ کو ہونا تھا. یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے چونکہ ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو جیسے صحافیوں کو جس طرح کے اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے، تو پھر اس کی آپ دیکھیں نا تو وہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ ایک ہفتے بعد ہوگی، لیکن تاریخ کس ڈیٹ کی ڈالی ہوتی ہے؟ اسی ڈیٹ کی جس دن اٹھایا ہوتا ہے کہ جی اسی دن ہوا تھا. تو اس طرح لیکن وہ اور نوعیت کا معاملہ ہے، وہ اور نوعیت میں کی یہی چیز بتا رہا ہوگی، یہ اور ہوں، اس نوعیت کی طرح چیز بھی ہوگی. میرا ایک اپنا ایک اوپینین ہے وہ میں دے رہا ہوں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. یہ اوپینین ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ نا کہ خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ بھائی جان نوٹیفیکیشن ہوگا، لیکن دوسری جانب میں ایک بات پہ حیران ہوں جی، میں اس بات کہ جی جو شہباز شریف صاحب جو تندرست تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ایک دم اس کے کمر میں بھی درد ہو گیا. وہ لندن میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور مزید وہ بھی سٹے کر سکتے ہیں. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مزید وہ سٹے کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ جو سب سے اہم معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس منگل کے دن اگر ملاقات کروائی جاتی ہے تو پھر معاملات آگے چلیں گے، اور اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو میرے خیال میں پھر یہ پی ٹی آئی کی طرف سے تحریک کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد یہ تحریک ایک پیک پہ چلی جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں. چلیں جی فیصل صاحب آپ اس کے فائنل ٹیک دیں اور چلیں، بہت شکریہ. یہ کوہستانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں، یہ آپ جی ایچ کو جا کے اپنا اوپینین دیں. یہ بچوں والی باتیں نہیں ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بیک ڈیٹ کے اندر ہو گیا. اچھا، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر نا فیلڈ مارشل صاحب خود غائب ہیں. مطلب جب سے یہ سارا شور مچا ہوا ہے، ایون یہ جاوید ہاشمی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ان کا بھی ابھی ایک ٹویٹ آیا، کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر، یعنی انہوں نے دیکھیں یہ سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے نا، جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر آپ کہاں گم ہیں؟ مجھے آپ کی کہتے ہیں یاد آ رہی ہے، نوٹیفیکیشن تو مل ہی جائے گا، آپ کہیں نظر تو آئیں، میں اداس ہوں. تو دیکھیں لوگوں نے وہ کہنا شروع کر دیا. پہلے بھی وہ جو ان کی تعیناتی ہوئی تھی اس وقت بھی کافی قانونی پیچیدگیاں تھیں، بہرحال وہ کور کر لی گئی تھی. تو اب تو چیزیں جو ہے وہ کسی اور سمت میں جائیں گی. بہرحال ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.